ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول پورا دکھ اور آدھا چاند، جس کی رائٹر ہیں عفت سحر پاشا، اس کی یہ تیسری ایپیسوڈ ہے اور آپ لوگوں کو بہت مزہ آ رہا ہوگا یہ ناول سن کر، اور بہت اچھا بھی لگ رہا ہوگا۔ اتنے سسپینس پر کہانی ختم ہو گئی تھی کہ وہ اس کو ڈائیورس پیپرز کا مطلب کہتی ہے، طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو وہ اب آنے ہی والا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں وہ جب پاکستان میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس نے ایسا مطالبہ کیوں کیا۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اسے پاکستان آئے 4 دن ہو چکے تھے اور یہ دن رات گھر والوں اور رشتہ داروں کے ہجوم میں گزرے تھے۔ نہیں نظر آئی تو وہ جس کے خط نے اس کی سانسیں مشکل بنا دی تھی۔ وہاں تو دن جیسے گزرے سو گزرے تھے، یہاں بھی راتیں کروٹ پہ کروٹ بدلتے گزرتی تھی، مگر اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ وہ خط سبین نے لکھا تھا۔ میں آؤں گا تو سب سے پہلے تم مجھے ملو گی، بڑے موڈ میں آ کر ایک بار احمد نے فون پر اس سے کہا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ کیا منت مانی ہے تم نے؟ جو بھی سمجھ لو، مگر تم جتنا خوبصورت اظہار خط میں کرتی ہو ویسا ہی میں ملتے وقت بھی چاہتا ہوں۔ وہ بے اختیار ہونے لگا تو سبین نے اسے ٹوک دیا۔ کیوں آپریٹر کو محظوظ ہونے کا موقع دے رہے ہو؟ اچھا ہے نا، کوئی تو گواہ ہوگا اس وعدے کا جو ابھی تم کرنے والی ہو۔ کون سا وعدہ؟ وہ بن کر پوچھنے لگی۔ سب سے پہلے ملنے والا۔ اچھا بابا مل لینا۔ اس نے جان چھڑانے والے انداز اپنایا، مگر وہ ہنوز شوخی کے موڈ میں تھا۔ اچھا کیسے ملو گی؟ ویسے ہی جیسے سب ملیں گے۔ اس کی شرارت بھانپ کر وہ فوراً محتاط ہو گئی۔ احمد خفا ہونے لگا۔ اگر باقی سب کی طرح ملنا ہے تو پھر ملنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی ناراضگی پر وہ دل کھول کر ہنسی، اور ادھر احمد کو لگا جیسے اس کے آس پاس کتنے ہی پھول کھل اٹھے ہوں۔ ایسے ہی کھلتی اور مہکتی ہوئی ہنسی تھی اس کی۔ ویسے تم امریکہ جا کے کچھ لوفر سے نہیں ہو گئے؟ ارے مجھے تو پتہ ہی یہاں آ کے چلا ہے، کتنے لمحے فضول گوا آیا ہوں، اور آتی دفعہ تو بالکل بے وقوفوں کی طرح رخصت ہوا تھا۔ یہاں تو ملنے بچھڑنے کے ایسے ایسے طریقے ہیں کہ… احمد، اس کے شریر لہجے پر وہ احتجاجاً چلا اٹھی تھی۔ وہ ڈٹھائی سے ہنستا رہا۔ بہت بےہودہ ہو گئے ہو تم۔ سبین کی آواز میں مسکراہٹ کی آمیزش محسوس کر کے احمد نے اس سے وعدہ لینا چاہا تھا۔ پھر مل لینا نا، جیسے میں چاہتا ہوں۔ کیسے؟ وہ مدھم پڑ گئی۔ جیسے سمندر کی لہریں ساحل سے ملتی ہیں، پہلی کرن دھرتی سے، یا پھر بارش کا پہلا قطرہ زمین سے۔ اس کا لہجہ محبتوں سے بوجھل ہونے لگا تو وہ اس قدر کنفیوز ہوئی کہ کتنی ہی دیر خاموش رہ گئی۔ شرما رہی ہو؟ وہ خود بھی محظوظ ہو رہا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جواباً دل جلانے میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ چلا اٹھا۔ I will kill you سبی، اور وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ سمندروں پار احمد کو اپنے ارد گرد ڈھیروں پھول کھلتے محسوس ہوئے تھے، اور اب سب کچھ یکلخت ختم ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ جیسے سلیمانی چادر اوڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ روزانہ چچا جان کی ناگہانی وفات کی باتیں کیا کرتا تھا، اور باقی سب خاموشی سے سنے جاتے تھے۔ تب اسے پتہ چلا تھا کہ جس روز چچا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس رات گھر میں ڈاکہ بھی پڑا تھا، اور مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ وہ سخت برگشتہ ہوا تھا۔ ہوش ہی کہاں رہا ہمیں؟ چچا جان کی طبیعت بگڑنے کی وجہ سے کچھ سوجا ہی نہیں۔ عثمان بھائی نے اسے نظریں نہیں ملائی تھی۔ کہیں ڈاکوؤں نے تو چچا جان کو… اسے شک گزرا تھا۔ امی نے اس کی بات کاٹ دی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، انہیں ہارٹ اٹیک ہی ہوا تھا۔ دولت تو آنی جانی چیز ہے امی، پھر انہوں نے اتنا دل پہ کیوں لے لیا اتنی سی بات کو؟ وہ الجھنے لگا، پھر بولا، اور چچا جان کے پورشن میں تو کچھ قیمتی اشیاء تھی ہی نہیں، ہر چیز بینک لاکر میں تھی۔ اس سے زیادہ رقم اور زیورات تو ہمارے ہاتھ تھے۔ پھر بس بیٹا، اس کی تو زندگی بھر کی کمائی لٹ گئی، وہ کیسے سہار لیتا؟ ابو کے لہجے میں نمی اترنے لگی تھی۔ امی اور بھابھی رونے لگی تو عثمان بھائی اٹھ کھڑے ہوئے۔ احمد کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ کتنی رقم تھی؟ کیا زیور بھی تھا؟ سب کچھ تھا احمد، بس سب کچھ لٹ گیا۔ نہ ذکر کرو اس منحوس واردات کا جو ہم سے سب کچھ چھین کر ہمیں تہی دامن کر گئی، اور ہم کچھ نہیں کر پائے، نہ چچا جان کے لیے اور نہ ہی… بہت ضبط کے باوجود بھی عثمان بھائی کی آواز کپ کپانے لگی تو وہ مزید وہاں نہیں رکے تھے۔ ماحول ایک دم سے ہی بہت سوگوار اور بھیگا بھیگا سا ہو گیا تھا۔ 5ویں روز اس کا ضبط جواب دینے لگا تو وہ بھابھی کے سر پر سوار ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھابھی؟ ان کا دل پریشان ہو اٹھا۔ کھوجتی نظروں سے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے انہوں نے استفسار کیا تھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ بنیے مت،
آپ تو بنا کہے ہر بات سمجھ جایا کرتی تھی۔ وہ کیبنٹ سے ٹیک لگائے کھڑا، انہیں ناراض سا لگا۔ ان 4 سالوں میں اس کی صحت بہت اچھی ہو گئی تھی اور شخصیت کا نکھار بھی بڑھ گیا تھا، کافی میچور سا لگنے لگا تھا۔ بھائی اب ویسی نجومی بھی نہیں ہوں کہ دل کا حال بتا دوں، وہ بشاش سے کہتی، نل کھول کر چاول بھگونے لگی۔ سبین کہاں ہے اور وہ مجھ سے ملی کیوں نہیں؟ اب کی بار اس نے سیدھے سباؤ پوچھا تو ان کے ہاتھ سست پڑ گئے، مگر وہ اس کی بات کو مذاق میں ڈال گئی۔ حواسوں میں تو ہو، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں، اس لیے ملنا ملانا بالکل بند ہے۔ اگر اس کے اندر غضب کا طوفان انگڑائیاں نہ لے رہا ہوتا تو وہ ان کے اس چھیڑ چھاڑ کو بہت انجوائے کرتا، مگر اس وقت تو بس وہ سبین کا احتساب کرنا چاہ رہا تھا جس نے اسے شدید ٹینشن میں دھکیل دیا تھا۔ یہ شاہی فرمان کس نے جاری کیا ہے؟ جاتی دفعہ تو ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ آپ تب تک تو کافی لبرل ہوا کرتی تھی، وہ طنزیہ انداز میں کہتا انہیں یاد دلا رہا تھا۔ وہ خفیف سی نل بند کر کے پرات سنک پر رکھ کر اس کی طرف پلٹی۔ بھائی وہ خود تم سے پردہ کر رہی ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ مگر وہ ہے کہاں؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ لحظہ بھر کی خاموشی کے بعد وہ بولی، وہیں جہاں پہلے تھی۔ آپ کا مطلب ہے اوپر والے پورشن میں؟ وہ حیران ہوا۔ لیکن چچا جان، اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ بھابھی کی آواز بے حد مدھم تھی، وہ جیسے کرنٹ کھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ اکیلی رہ رہی ہے، مگر کیوں؟ بھابھی جیسے تھک سی گئی تھی، بہت بے بسی سے بولی، وہ بہت ضدی ہو گئی احمر، کسی کے نہیں سنتی۔ احمر کو اپنا غصہ ضبط کرنے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ اس سے زیادہ سبین کے بدلنے اور بدتمیز ہو جانے کا تجربہ بھلا اور کسے تھا؟ ابھی کہاں ہوگی وہ؟ بھابھی نے ہال کر اس کی طرف دیکھا، پھر بات ٹالنے کی کوشش کی۔ تمہیں کیا کام ہے ایک حساب میرا بھی اس کی طرف، وہ بڑے سلگتے لہجے میں کہہ کر پڑ گیا تھا، اور بھابھی کا دل آئندہ آنے والے لمحات کو سوچ کر خوف زدہ ہو گیا۔ وہ چولہے کی آنچ مدھم کر کے تیزی سے امی کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر پہنچا، وہیں سفید پینٹ سے سجا دروازہ تھا۔ وہ ٹھٹکا، کچھ کمی سی محسوس ہوئی تھی، پھر اگلے ہی لمحے اسے یاد آ گیا اب دروازے پر پہلے کی طرح کارٹون سٹکرز نہیں لگے تھے، اور تو اور موٹے سیاہ مارکر سے جو اس نے لکھ کر لگا رکھا تھا کہ یہاں دنیا کی سب سے اچھی لڑکی رہتی ہے، وہ کاغذ بھی غائب تھا۔ تم اب واقعی اچھی لڑکی نہیں رہی سبین احمد۔ وہ دل میں طوفان چھپائے لب بھینچے آگے بڑھا اور دروازے کی نوب گھمائی، مگر دروازہ لاک تھا۔ اس نے ہلکی سی دستک دی، مگر جواب نہ دارود۔ تب اس نے قدرے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اور جواب نہ ملنے پر اس سے بھی زور سے۔ وہ جو پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے آیا تھا، اسے سامنے پا کر بے خود سا دیکھنے لگا۔ گزرے لمحات لحظہ بھر میں آندھیوں کی طرح اسے چھو کر گزر گئے تھے، مگر یہ لمحہ بھر ہی کی تو بات تھی۔ احمر کے برعکس سبین کا رد عمل بہت برا اور شدید تھا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی سبین نے پوری قوت سے دروازہ بند کرنا چاہا۔ احمر نے بس سرد دونوں ہاتھوں سے دروازہ تھام کر اس کی پیش قدمی کو روکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سبین؟ وہ اس کی غیر متوقع حرکت پر مشتعل ہوا تھا، مگر وہ کچھ کہے بغیر اپنی تمام قوت دروازہ بند کرنے پر صرف کر رہی تھی۔ تب احمر نے دروازے کو زور سے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی کتنے ہی قدم دور ہٹ گئی۔ اندر داخل ہو کر احمر نے زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں ایسے کر رہی ہو؟ تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے جیسے احمر کی بات سنی ہی نہیں تھی، بے حد گستاخانہ لب و لہجے میں بولی، اور وہ جسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دل خراش تحریر سبین کی ہو سکتی ہے، اس پل اس پر منکش ہو گیا کہ بہت کچھ بدل چکا ہے۔ لمحہ بھر ہی کو وہ ششدر ہوا تھا، پھر شدید اشتعال کے تحت آگے بڑھا اور اس کو بازو سے جکڑ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کی گرفت میں وہ لڑکھڑا سی گئی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ اس طرح کی بکواس کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اس کی گراہٹ اور غصہ بھی سبین کو ڈرانے میں ناکام رہا تھا۔ وہ اسی جارحانہ انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے نفرت انگیز سے انداز میں بولی، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی، اینڈ ڈونٹ ٹچ می اگین۔ اس کا انداز، اس کا لب و لہجہ احمر کے ذہن کو بلینک کر گیا۔ یہ سبین تھی، وہی سبین احمد جو کبھی اپنا آپ بھول کر اس کے رنگ میں ڈھلنے کی صحیح کرنے لگی تھی۔ سبھی اس کے رویے کی انتہا تک دیکھ لینے کے باوجود وہ بے یقین تھا، مگر سبین کو اس کی آنکھوں سے چھلکتے درد امیز تحیر کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، آئندہ کبھی مجھے چھونا تو درکنار، مجھ سے بات بھی مت کرنا، چلے جاؤ میرے کمرے سے۔ احمر کے اندر کا شور لحظہ بلحظہ بڑھتا جا رہا تھا، اسے خود اپنے چہرے سے تپش نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے تیور دیکھ کر وہ بھی احتیاط اور اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا۔ آگے بڑھ کر اس کو بازوؤں سے جکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے وہ درشت انداز میں بولا،
تم کون ہو یوں مجھ پر حدود و قیود نافذ کرنے والی؟ اس کمرے میں آنے، تم سے بات کرنے، حتیٰ کہ تمہیں چھونے تک کے حقوق ہے میرے پاس۔ سبین نے چھٹک کر اپنے بازو اس کی سخت گرفت سے آزاد کرائے اور اسی بیگانے و سرد انداز میں بولی، آئی ڈیم کیئر، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اس کی خود سرانہ گفتگو احمد کو شدت سے احساس دلا رہی تھی کہ وہ دوبارہ اسی سبین کے پہران میں لوٹ گئی تھی جو کبھی اپنی باتوں سے یوں سے سلگا کر چٹخا کر رکھ دیتی تھی۔ میں تمہیں ریجیکٹ کر رہی ہوں، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی اور نہ ہی تم سے ایسا کوئی رشتہ رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور اسے دھکیل کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ وہ بھڑک اٹھا تھا۔ سبین زور سے چیخی تھی، ہاں پاگل ہو گئی ہوں، میں پاگل ہو گئی ہوں، مارو مجھے اور مارو مجھے، مگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، چھوڑ دو مجھے، چلے جاؤ یہاں سے، میرے پاس مت آؤ، میں پاگل ہو گئی ہوں۔ وہ نہ صرف زور زور سے چلا رہی تھی بلکہ آنسو بھی اتنی ہی تیزی سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اس قدر غیر متوقع صورتحال نے احمد کو ششدر کر دیا اور ابھی وہ اپنے اوسان سنبھال ہی رہا تھا کہ امی اور بھابھی دوڑی چلی آئی اور اسے سنبھالنے لگی۔ وہ چند لمحوں تک خالی نظروں سے سارے منظر کو دیکھتا رہا، پھر پڑھ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ بھابھی بے بسی سے امی کو دیکھنے لگی جو سبین کو یوں بکھرا دیکھ کر خود بھی نڈھال ہونے لگی تھی۔ احمد کے اندر گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے کسی بھی سوال کا جواب اسے نہیں مل رہا تھا، مگر اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سبین سے اس مطالبے کی وضاحت طلب کرے گا، مگر سبین کی حالت نے تو اسے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ جس بات کو وہ دل ہی دل میں سبین کا مذاق کہہ کر ٹالتا رہا تھا، اب وہ سنگین صورتحال اختیار کر چکی تھی۔ رات کو کھانے کی میز پر اس نے سبین کا آخری قیامت نامہ رکھ دیا تو وہاں موجود تمام نفوس کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اب تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس کے اس قدر غیر متوقع رویے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے انداز میں تلخی رچی ہوئی تھی۔ میرے خیال میں سبین کو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ عثمان بھائی اس سے نظریں چرائے ابو سے مخاطب تھے جو کاغذ کے اس پرزے کو ہاتھ میں لیے ساکت بیٹھے تھے۔ جب سے چچا جان کی ڈیتھ ہوئی ہے اسے معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے۔ بھابھی نے بھی بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ کیا اتنے عرصے سے آپ کو اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ نہیں ہوا؟ وہ ٹینس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی منکوہا تھی، محبوبہ نہیں، جسے وہ جدائی کی سزا کے طور پر خدا حافظ کہہ کر اپنی راہ پر چل پڑتا۔ ہمیں کچھ اندازہ تو تھا، چچا جان کے بعد سے ہی اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی تھی۔ عثمان بھائی کی رنگت میں سب کی سرخیاں اتر آئی تھی۔ امی نے دوپٹے میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ قیامت دیکھی ہے میری بچی نے۔ بھابھی آپ اس سے پوچھئے، یہ سب فقط چچا جان کی ڈیتھ کا رد عمل تو نہیں ہو سکتا۔ وہ ماتھے پر شکنے ڈالے جیسے ان سب سے برگشتہ ہو رہا تھا۔ بھابھی خائف سے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں پوچھوں گی اس سے۔ ارے یاد آیا، احمد پرسوں تمہارے آفس کی ویکینسیز کے انٹرویوز ہوں گے، تم خود سلیکشن کرو گے یا میں بھی آ جاؤں؟ عثمان بھائی نے بہت اچانک بات بدلی تو وہ تحیر سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس قدر اہم معاملے کو نظر انداز کرنا احمد کو بہت کھلا تھا۔ وہ ان سب سے شدید بدگمان ہوتا کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اپنی بات کا جواب چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں خود اس مسئلے کا حل تلاش کر لوں گا، بہت کاٹدار انداز میں کہہ کر وہ کھانے کو چھوئے بغیر باہر نکل گیا تھا۔ کھانے کی میز پر جامد خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ویکینسیز کے انٹرویوز کے بعد وہ سیدھا گھر آیا تو بہت تھکن محسوس کر رہا تھا۔ لاؤنج ہی میں صوفے پر بیٹھے ہوئے وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ریلیکس ہونے لگا۔ جلدی آ گئے احمد؟ بھابھی کسی کام سے کمرے سے نکلی تو اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ ابھی تو عملہ سلیکٹ ہونا ہے، اس کے بعد کام کی باری آئے گی، ایک کپ چائے تو بنا دے۔ بہت سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے اس نے فرمائش کی تو وہ پوچھنے لگی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بس ذرا سر بھاری ہو رہا ہے تھکن کی وجہ سے۔ وہ پیشانی کو انگلیوں سے مسلتا قدرے نیم دراز ہو گیا۔ بھابھی اس کے لیے چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھی، پھر پڑھ کر کچھ کھانے سے متعلق پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ بس ایک کپ چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ آنکھیں موندے وہ یوں ہی مزمحل سا بیٹھا تھا۔ کوریڈور کا دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تو سیاہ اور سفید امتزاج کے لباس میں ملبوس، خود کو بڑی سی سیاہ چادر میں چھپائے سبین کو سامنے پا کر وہ اسے بے تاثر نظریں سے دیکھے گیا، جبکہ وہ تیزی سے اس کے قریب سے گزرتی سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ اس کا بیگانہ سا انداز احمد کو سلگا گیا تھا۔ بھابھی نے چائے کا کپ اسے تھمایا تو وہ چونک گیا۔ حمزہ آ گیا اسکول سے؟ یوں ہی بے سبب وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ بس ابھی آنے ہی والا ہے، عثمان خود پک کر کے لائیں گے اسے۔ بھابھی نے شکر ادا کیا کہ اس کا موڈ اب قدرے بہتر تھا، مگر اگلے لمحے ہی وہ گڑبڑا سی گئی۔ وہ بڑے سرسری انداز میں پوچھ رہا تھا، آپ نے سبین سے پوچھا ہے؟
ہاں، انہوں نے گھبرا کر اس بات میں سر ہلایا تو وہ ان کو بغور دیکھنے لگا۔ پھر کیا کہا اس نے؟ تم یوں ہی اس فضول سے خط کو دل پر لیے بیٹھے ہو، وہ تو یوں ہی اس نے کسی دورے کے زیر اثر لکھ دیا تھا۔ آپ بیٹھیے یہاں، بے حد سنجیدگی سے احمد نے کہا تو وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں اس کے سامنے سنگل صوفے میں دھس گئی۔ چند لمحوں تک وہ کپ پر نظریں جمائے رہا، پھر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بہت متوازن انداز میں بولا، اس روز میری اس موضوع پر اس سے بات ہوئی تھی، وہ صرف علیحدگی کی بات کرتی ہے اور کچھ نہیں۔ کیوں؟ میں کیا کہوں عمر، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اسے کوئی شدید قسم کا دورہ پڑتا ہے جس کے زیر اثر وہ ایسی حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ بھابھی کافی گھبرا رہی تھی۔ مگر صرف مجھے سے کیوں؟ وہ پھر سے ٹینس ہونے لگا۔ شاید اس لیے کہ اتنا بڑا صدمہ اس نے تنہا جھیلا ہے۔ اس سے اس کی محبت کا اندازہ کر لو۔ وہ اس وقت شاید تمہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتی تھی۔ یقین جانو عمر، پورا سال اس نے ایک شوق کی کیفیت میں گزارا ہے، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اب ایک دم سے یہ تبدیلی آئی ہے اس میں تو خود بھی سمجھ نہیں پا رہی، کہاں تو اتنی سویٹ، ہر وقت شرارتوں سے ادھم مچائے رکھنے والی سی بھی، اور کہاں یہ۔ بھابھی کی آواز بھرانے لگی تو وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے بتائیے بھابھی، میں کیا کروں؟ میرا ضبط جواب دیتا جا رہا ہے۔ قدرے توقف کے بعد وہ بہت دل گرفتہ انداز میں بولا۔ انہوں نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا تو خود بھی آزردہ ہونے لگی۔ ایک ہی اللہ اس کا عمر، محبت، ڈھیر ساری محبت جو اسے یقین دلا دے کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ تم ہر موڑ پر، ہر حال میں اس کے ساتھ ہو، اور حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو، تم اسے تنہا نہیں کرو گے۔ وہ بڑی آس اور امید سے کہتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا، پھر بڑے تعصب سے بولا، بھابھی میں نے کب اسے اپنے ساتھ نہ ہونے کا احساس دلایا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ یہ رشتہ محبت کی بنیاد پر طے نہیں ہوا تھا، مگر اب صورتحال بہت بدل چکی ہے، اور یہ بات وہ بھی بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ پھر بھی بس عمر، پلیز تم صبر و تحمل سے کام لو، اسے بہت برداشت اور محبت سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ بھابھی نے بہت ملتجیانہ انداز میں کہا تو وہ لب بھینچے چند ثانیوں تک انہیں دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، ابھی وہ کہاں سے آئی ہے؟ کون؟ سبی؟ انہوں نے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلا کر چائے کا گھونٹ بھرنے لگا۔ وہ دراصل اس نے جاب کر لی ہے، بھابھی نے ڈرتے ڈرتے بتایا، اور واقعی عمر کو دھچکا سا لگا تھا۔ واٹ؟ جاب کر لی ہے؟ مگر کیوں؟ اور ابو نے کیسے اجازت دے دی؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا تو انہوں نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ ان کا خیال تھا کہ یوں دھیان بٹے گا تو اس کی ذہنی کیفیت بھی نارمل ہوتی جائے گی۔ عمر کی پیشانی کے بل بتا رہے تھے کہ اسے سبین کا جاب کرنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ کچھ کہے بغیر چائے پینے لگا۔ میں ذرا حمزہ کے لیے کچھ سویٹ بنا لوں، ابھی آتے ہی ضد کرے گا۔ بھابھی اس کی خاموشی کو غنیمت جان کر فوراً اٹھ گئی تھی۔ موسم بہت اچھا ہو رہا تھا۔ وہ ٹیرس پر ٹہلنے کی غرض سے گیا تو سبین کو خاموشی سے وہاں بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ موسم کی خوبصورتی یقیناً اس کے دھیان میں نہیں تھی، ورنہ اس کے تاثرات میں اس قدر آزردگی نہ ہوتی۔ اسے سامنے پا کر وہ فوراً اٹھ کر پلٹنے لگی، مگر احمد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا تھا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر مڑی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، اگر تم خاموشی سے میری بات سن لو تو میں بھی تمہاری ہر بات مانوں گا، احمد نے مصالحانہ انداز میں اپناتے ہوئے مشروط حل پیش کیا تو وہ تنفر سے پھر پر لہجے میں بولی، میں تمہاری پابند نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے کوئی بات سننے کا شوق ہے۔ اس نے ہاتھ جھٹک کر چھڑانے کی کوشش کی تو احمد نے بہت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسان سے کہا، جب تک پابند ہو تب تک تو میری بات سننی ہی پڑے گی۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب تمہیں جو کرنا ہے وہ کر ڈالو، میں اس موضوع پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا انداز اس قدر پرسکون تھا کہ عمر کے ضبط کی تنابیں ٹوٹنے لگی۔ مگر میں بحث کرنا چاہتا ہوں، تم چاہتی ہو کہ تم مجھے یوں ریجیکٹ کر دو اور میں خاموشی سے تمہارے اتوار دیکھتا رہوں، تمہارے بےہودہ فیصلے کو سراہوں۔ وہ سخت مشتعل ہوا اٹھا تھا۔ میں نے تمہیں ریجیکٹ کیا، تم مجھے ریجیکٹ کر دو، حساب برابر ہو جائے گا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرتے ہوئے بڑے اطمینان سے اسے مشورہ دے رہی تھی۔ شدید غصے میں آ کر احمد نے اس کا ہاتھ جھٹکا تو وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ نکاح نامے پر تم نے ہی نہیں میں نے بھی دستخط کیے تھے، اقرار تم نے ہی نہیں میں نے بھی کیا تھا، پھر علیحدگی کا فیصلہ تم اکیلی کس طرح کر سکتی ہو؟ وہ غصے سے بے حال ہو رہا تھا۔ میرا طریقہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے، اپنا طریقہ خود متعین کر لو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بہت خود سرانہ انداز میں بولی تو کئی لمحوں تک وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کس قدر دلکش مگر ظالم لگ رہی تھی وہ، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تھکن اور شکستگی اترنے لگی۔
تمہیں کیا ہو گیا ہے سبی؟ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ اب تو میں آ گیا ہوں نا کبھی نہ جانے کے لیے، میرا اعتبار کرو سبی۔ مگر مجھے اب تمہاری کوئی چاہ نہیں ہے، وہ بے حد سپاٹ لہجے میں کہتی اس کی محبت کو روندنے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں ہر مصیبت کا تنہا سامنا کر سکتی ہوں، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ اس نے بڑے واضح الفاظ میں پھر سے اسے بے مایا کیا تھا، مگر بھابھی نے جو کچھ احمر کو سمجھایا تھا اس کے پیش نظر وہ ابھی بھی پر امید تھا۔ دیکھو سبی، چچا جان سے میں بھی اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی کہ تم، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ یقین کرو اگر مجھے ابو روک نہ دیتے تو میں اگلے ہی روز لوٹ آتا، مگر مجھے تو اطلاع بھی 1 ہفتے کے بعد دی گئی تھی، تب مجھے اس سارے قصے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ بہت بیزار کن انداز میں کہتی اس کی بات کاٹ گئی تو آہان کے شدید احساس سے احمر کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کتنی ہی دیر وہ لب بھینچے اسے دیکھتا رہا تھا، وہی خوبصورت بیضوی چہرہ، گلاب رنگت، گھنی پلکوں سے سجی لائٹ براؤن آنکھیں، اس کے وہی سرخ ہونٹ جو ہر وقت ہنسی کے پھول بکھیرنے کو تیار رہتے تھے، مگر اب وہ فقط زہر اور آگ اگل رہے تھے۔ احمر کی ذہنی رو بھٹکی تو ذہن میں ایک سپارکنگ سی ہوئی۔ بہت بے ساختہ اس نے تلخی سے پوچھا تھا، اور ہے کون؟ وہ ہے کون جس کی خاطر تم مجھے ریجیکٹ کر رہی ہو؟ وہ بے اختیار اسے دیکھنے کے بعد ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اطمینان سے بولی، میں تمہیں اس کے متعلق کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ احمر کو لگا جیسے اس کی رگ رگ میں انگارے دہک اٹھے ہوں۔ یہ سب تو میں کسی سے بھی پوچھ لوں گا سبین، مگر اتنا یاد رکھنا اگر مجھے تمہارے دامن پر بدنامی کا ایک بھی دھبا دکھائی دیا گیا تو میں طلاق جیسے کبھی فعل سے بھی زیادہ برا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ۔ وہ پھنکارتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اس کی ساری محبت اور لب و لہجے کی نرمی و ملائمت جیسے رگوں میں دوڑتے لاوے نے خاک کر دی تھی۔ سبین نے دھندلاتی نظروں سے حد نظر تک اسے دیکھا تھا، نیچے آ کر وہ سیدھا بھابھی کے پاس گیا تھا۔ بھابھی، کیا وجہ ہے سبین کے اس رویے کی؟ کس بنیاد پر اس نے مجھ سے ایسا گھٹیا مطالبہ کیا ہے؟ اس کے مشتعل سے انداز نے بھابھی کو ہراساں کر دیا۔ پل بھر میں ان کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ احمد، تم خواہ بات کو بڑھا رہے ہو، معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے کہ تم… بھابھی کا پھر سے وہی نپا تلا ڈرا سہما انداز اسے بھگ سے اڑا گیا۔ خدا کے لیے بھابھی مت چھپائیے مجھ سے کچھ بھی، کب تک فریب دیتے رہیں گے آپ لوگ مجھے؟ کیوں پہیلیاں بجھوا رہے ہیں؟ آخر آپ لوگ کھل کر بات کیوں نہیں کرتے مجھ سے؟ وہ ضبط کھو کر چلانے لگا تھا۔ جس دن سے میں آیا ہوں گھر کی فضا تو کیا، سب کے رویے بھی بدلے ہوئے ہیں، مرنا تو سبھی کو ایک دن ضرور ہے۔ پھر چچا جان کی موت میں ایسی کیا بات تھی کہ تمام حالات الٹ پلٹ ہو گئے؟ غصے کی شدت میں اس کی آواز اتنی بلند ہو گئی تھی کہ امی بھی گھبرا کر اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ احمر، کیا ہو گیا؟ کیوں اتنی اونچی آواز میں بول رہے ہو بھابھی کے ساتھ؟ ان کے لہجے میں سرزنش تھی، مگر وہ اس وقت خود پر سے قابو کھو کر بے اختیار ہو چکا تھا۔ اسی انداز میں بولا، میں کیا بتاؤں؟ بتانا تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ سبین کے اس رویے کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے وہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے؟ ایسی کیا بات ہو گئی ہے جس نے اس ہنستے بستے گھر میں ویرانی اور سناٹا پھیلا دیا ہے؟ کیوں سب اپنے اپنے مدار سے ہٹے ہوئے ہیں؟ مجھ سے اتنی اجنبیت کیوں برت رہے ہیں؟ کیوں؟ اور پتہ نہیں اس کے انداز اور الفاظ میں کیا تاثیر تھی کہ امی بھی رونے لگی۔ آگے بڑھ کر احمر کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی تھی، پھر اسے سمجھانا چاہا۔ باپ کی موت کا صدمہ، سب کے باپ مرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے چلانے لگا، سبھی کو ایک روز مرنا ہے، پھر اس میں ایسی کیا انہونی ہو گئی؟ میں یہاں ہوتا تو کیا انہیں مرنے سے بچا لیتا؟ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ نہ میرے بچے، اتنا غصہ نہ کرو۔ کیوں نہ کروں غصہ؟ وہ آپ سے رشتہ نہیں توڑ رہی، باقی گھر والوں سے نہیں توڑ رہی، پھر میں ہی کیوں؟ اور اس کا جواب آپ لوگ مجھے دیں گے کیونکہ نکاح کا فیصلہ آپ ہی لوگوں نے کیا تھا۔ لگ رہا تھا احمر کا دماغ بھی اڑ چکا ہے، مگر وہ اس کے سوالوں کا جواب تب دیتی جب خود ان کے پاس جواب ہوتا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی احمر، اسے ذرا سنبھلنے تو دو، بھابھی نے ڈرتے ڈرتے کہنا چاہا تو وہ سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے ترشی سے بولا، کتنا ٹائم چاہیے اسے؟ 4 سال، 6 سال یا 10 سال؟ 1 برس سے اوپر ہو گیا اور ابھی تک وہ سنبھلی نہیں ہے۔ صدمہ بھی تو ایسا ہے میرے بچے، تمہیں کیا معلوم؟ بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے امی اونچی آواز میں رونے لگی تو بھابھی سے بھی ضبط کرنا مشکل ہونے لگا۔ خدا کے لیے امی، اب یہ مت کہیے گا کہ صدمے نے اس کا ذہنی توازن بگاڑ دیا ہے۔ ہوش مندوں سے زیادہ حواس میں ہے وہ بہت تلخی سے ان پر واضح کر رہا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی احمر، شدید ذہنی صدمے سے ہی اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ امی نے اسے یقین دلانا چاہا تھا۔ تو اس صدمے کا بدلہ وہ مجھ سے کیوں لے رہی ہے؟ وہ غم و غصے سے بے حال تھا۔ احمر، ٹھیک ہو جائے گی وہ، بھابھی نے بہت ہمت سے کام لیتے ہوئے کہنا چاہا تو وہ غصے سے پوچھنے لگا، کب؟ جب وہ مجھ سے طلاق لے لے گی؟
اور اس کے سوال کا جواب ان دونوں کے پاس نہیں تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر زوردار طریقے سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ بھابھی بے چارگی سے امی کو دیکھنے لگی۔ احمد تو پاگل ہو رہا ہے، سبین کا رویہ حالات کو خراب کرتا جا رہا ہے۔ میں ان سے بات کرتی ہوں، وہیں سنبھالتے پھرے۔ مجھ میں تو اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں جوان بیٹے کو بربادی کی داستان سناتی پھروں۔ وہ اتنا کہہ کر پھر سے رونے لگی تھی۔ بھابھی خود پر قابو پاتی انہیں تسلی دینے لگی۔ جس بات کو وہ مذاق اور شرارت پر محمول کر رہا تھا، وہ اب زندگی کو اس کے لیے عذاب بنا گئی تھی۔ سبین کے یوں انکار کرنے اور طلاق کا مطالبہ کرنے پر اس کی انا پر کاری ضرب لگی تھی۔ وہ دوسرے لڑکوں سے بہت سی باتوں میں مختلف تھا۔ جب وہ کالج حتیٰ کہ اسکول ہی میں تھا تو اس کے بہت سے دوستوں کی گرل فرینڈز ہوتی تھی، جبکہ عمر کو اس چیز نے کبھی متاثر نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد جیسے ہی سبین اس کی زندگی میں آئی تھی، رفتہ رفتہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا گیا تھا۔ دونوں کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ عمر کو اس کی ہر بات، ہر انداز اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ بنیادی طور پر کسی ایک کا ہو کر رہنے والی فطرت کا مالک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس قدر غیر متوقع حالات نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا، مگر اس نے طے کر لیا تھا کہ اگر اس کی زندگی برباد ہوگی تو وہ سبین کو بھی اس کی مرضی کی زندگی گزارنے نہیں دے گا۔ فی الحال وہ خاموش ہو گیا تھا۔ غصہ کر کے جوش میں آ کر بھی اس پر اس مسئلے کی وجہ نہیں کھلی تھی۔ اب وہ اطمینان و سکون سے خود اس مسئلے کو ہینڈل کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ وقتی اشتعال اس سے کوئی غلط فیصلہ بھی کروا سکتا تھا۔ ان دنوں اسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ آفس کے تمام ورکرز کا اپائنٹمنٹ ہو گیا تھا۔ نئے آفس کو سیٹ کرنے اور مارکیٹنگ ڈیولپ کرنے کے لیے اسے ظاہر سی بات ہے بہت محنت اور پوری توجہ سے کام کرنا پڑ رہا تھا۔ سو خانگی زندگی کا یہ مسئلہ گویا کچھ دنوں کے لیے سرد پڑ گیا تھا۔ بھابھی اوپر گئی تو وہ ایزل کے سامنے کھڑی بڑی محویت سے پینٹنگ مکمل کر رہی تھی۔ چند لمحوں تک وہ اس کی مصروفیت دیکھتی رہی، پھر جھرجھری لے کر بولی، کیسی خوفناک تصویریں بنانے لگی ہو تم سبی۔ اسے تو دیکھ کر ہی وحشت اور ہولناک کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ ان کی بات سن کر سبین کا ہاتھ جیسے بے جان ہو گیا۔ پھر ایک نظر اس نے اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ پر ڈالی۔ اندھیری رات، اجاڑ سوکھے درختوں والا جنگل اور ایک درخت کے نیچے ٹوٹی پھوٹی قبر، پھر جو اس نے سرخ رنگ کے اسٹروک لگائے تھے وہ جیسے گاڑھے لال خون کا تاثر پیش کر رہے تھے۔ سبین سوئے ہوئے لہجے میں بولی، یہی تو اصل زندگی ہے بھابھی۔ خدا نہ کرے، بھابھی دہل کر بولی تو وہ کلر پینٹ میز پر رکھتی ان کی طرف پلٹ آئی۔ تقدیر نے تو جو کرنا تھا کر لیا بھابھی، اب یہ میری زندگی ہے۔ اس نے ایزل پر لگی پینٹنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر ہنسنے لگی، یہ جو اندھیری رات ہے یہ میری باقی ساری زندگی کا سمبل ہے، اور یہ اجاڑ بیابان جنگل یہ میری ناتمام خواہشات ہیں بھابھی، جنہیں اب میں چاہوں بھی تو پورا نہیں کر سکتی۔ اور یہ سرخ رنگ یہ میرے ارمانوں کا، میرے جذبوں کا لہو ہے، اور یہ جو قبر ہے نا یہ میرا گھر ہے جہاں میں اکیلی رہوں گی اپنے اس غلیظ اور مکروہ وجود کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ وہ بہت اطمینان سے اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ کے ہر رخ کی وضاحت کرتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی تو انہوں نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا۔ لمحہ بھر میں ہی دل بھر آیا تھا۔ سبی نہ کرو ایسی باتیں، میرا دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ بھابھی کتنی مرتبہ کہا ہے آپ سے کہ مجھے نہ چھوا کریں پلیز، ہاتھ بھی مت ٹچ کیا کریں مجھ سے، اطمینان سے کہتے ہوئے بہت نرمی سے اس نے انہیں خود سے الگ کر دیا تو ان کا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ بہت فضول بولنے لگی ہو تم۔ انہوں نے خود پر قابو پاتے ہوئے اسے سرزنش کی، پھر اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ دیکھ کر فوراً بات بدل گئی، تم نیچے کیوں نہیں آتی؟ ان کی بات پر سبین نے چند لمحے انہیں دیکھا، پھر صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے آزردگی سے بولی، آپ اچھی طرح جانتی ہیں بھابھی، تم ایمر کو بہت غلط جج کر رہی ہو سبی۔ دکھ بھابھی کے لہجے میں بھی اتر آیا تھا۔ یہاں تو ہر بات ہی غلط ہو گئی ہے بھابھی، ایک یہ بھی صحیح۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکان تھی۔ وہ بے حد ڈسٹرب ہے، تم جانتی ہو نا کہ وہ تمہیں کس قدر چاہتا ہے، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ وہ خود سے وابستہ چیزوں اور رشتوں سے متعلق کس قدر جذباتی ہے۔ وہ تمہیں کسی بھی قیمت پر نہیں کھوئے گا۔ سبی جو تم کر رہی ہو وہ نری جذباتیت ہے اور کچھ نہیں، بھابھی نے اسے سمجھانا چاہا۔ بھابھی مجھے زندہ دیکھ رہی ہیں نا، اسے بھی غنیمت سمجھیے، گجا کہ میں احمد کی زندگی بھی برباد کر دوں۔ آپ مانتی ہیں نا کہ وہ بھی مجھے چاہتا ہے، تو کیا میں اس کی اس چاہت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دوں؟ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی اور لہجے کا بھیگا پن بھابھی سے چھپا ہوا نہیں تھا، مگر جن حالات کا سامنا اس نے کیا تھا وہ اچھے بھلے مضبوط اعصاب کے مالک شخص کو بھی یقیناً پاگل پن کی حدود تک پہنچا سکتے تھے۔
सिब्बी मेरी जान, एक बार तुम मुझसे ठीक तरह से बात तो कर लो, कोई गैर तो नहीं है वो, और फिर ज़रूरी नहीं तो नहीं कि हम उसे ये सब बताएं। धोखा, फ़रेब, भाभी इन बुनियादों पर कब ज़िंदगी पनपती है। मैं ऐसा कर भी लूँ तो वो गुरूर और मान कहाँ से लाऊं जो मुझ में एक बार फिर से भरपूर एतमाद इंजेक्ट कर दे। यकीन करें भाभी, जब अमर को अपने लिए यूँ बेकरार देखती हूँ तो दिल को चैन आने के बजाय एक ही यकीन घेरे रखता है कि ये सब कुछ पल भर का खेल है। जिस रोज़ उसे हकीकत का पता चलेगा उस रोज़ वो पछताएगा कि उसने मेरे पहले ही मुतालबे पर मुझे आज़ाद क्यों नहीं कर दिया। आज़र्दगी से आंसू बहाती वो उनका दिल पर सींचने लगी। वो उसके पास बैठ गई। सिब्बी, ज़िंदगी में या तो होता है या फिर नहीं होता। अगर बिना कुछ बताए तुम उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती तो हर बात कह डालो उससे। इस तरह ये खर्च तो दिल में बाकी नहीं रहेगी ना कि शायद अहमर वो ना होता जो मैं समझती रही हूँ। बहुत मुल्तजाना अंदाज में उन्होंने उसे समझाना चाहा, मगर वो बदक उठी। नहीं भाभी, कभी नहीं, मैं उसी रोज़ मर जाऊँगी भाभी। मगर तुम्हारा ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है सिब्बी। अगर बाद में ये सब कुछ हो जाता तो तुम क्या कर लेती। ये तो आजमाइश है, हम ना समझे तो और बात है। यही करती जवाब कर रही हूँ यही करती जो अब कर रही हूँ। मैं हैमर को बदलते हुए नहीं देख सकती। वो अपनी हर चीज़ में इनफरादियत चाहता है भाभी, और ये फ़ैसला मैंने अपने दिल पर पत्थर रख कर किया है। पूरा 1 साल मैंने इस फैसले के पीछे पागल होकर गुजारा है। वो आंसू बहाते हुए कह रही थी। मगर ये ठीक नहीं है सिब्बी, तुम देखो तो सही, अहमर क्या कहता है। आप क्या चाहती है कि मैं उसकी अदालत में खड़ी होकर अपनी सज़ा का इंतज़ार करूं? आप लोग क्यों चाहते हैं कि वो मुझे खुद से ठुकराए? चंद एक तो अच्छी यादें मेरे पास रहने दे भाभी। मैं जानती हूँ कि वो मेरे लिए तड़प रहा है, और यही चाहत, यही शिद्दत मैं आखिरी पल तक उससे चाहती हूँ। वो मुझे धुतकार दे, मुझे ठुकरा दे, मैं तो इसी पल ख़त्म हो जाऊँगी भाभी। अब मैं उसे ठुकरा रही हूँ तो दिल में एक तसल्ली सी है कि मैं उसे छोड़ रही हूँ। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता, मैं उसे ठुकरा रही हूँ और वो मुझे पाने को बेकरार है। उसके आंसुओं से भीगे लहजे में इतनी हसरत, इतना दुख रचा हुआ था कि भाभी ने बेइख्तियार उसे गले से लगा लिया था। मत करो इतना जुल्म खुद पर सिब्बी, इतना चाहने के बाद यूं छोड़ दोगी उसे? क्या करूं भाभी, मैं क्या करूं? वो रो रही थी। आप सब लोग हैं, मगर इससे ज़्यादा अपना मुझे कोई नहीं लगता। भाभी, ज़िंदगी मेरे लिए एक बोझ हो गई है। मैं तंग आने लगी हूँ इस जीने से। कोई खुशी, कोई ज़िंदगी की नवीद कब मिलेगी मुझे? वो बेकरारी से पूछ रही थी। बस अपने खुदा पर पुख्ता ईमान रखो सिब्बी, जो हम लोगों को वादे की पाबंदी की सख्ती से तलकीन करता है। सोचो वो खुद वादे का कितना पाबंद होगा। बस अपनी तरफ से कोई कमी न रखो, नमाज पढ़ा करो और आजिज़ी से दुआएं मांगा करो। वो कभी खाली नहीं लौटाता, मगर शर्त यह है कि तुम्हें मांगना पड़ेगा उससे। वो अल्लाह है सिब्बी, उसके ख़जानों में तुम्हें नवाज देने से कोई कमी नहीं आएगी। मगर पहला इक़दाम यह है कि तुम अपना जायज़ा लो, तुम कहाँ तक उसके हकूक़ पूरे कर रही हो। हम लोग भी बहुत अजीब बल्कि बदकिस्मत है सिब्बी। जब तक वो हमें देता रहता है हम बग़ैर शुक्र अदा किए यूँ कबूल करते हैं जैसे कि ये तो हमारा हक़ है। मगर जब वो ज़रा सा हमें अपने होने का एहसास दिलाने के लिए रस्सी खींचता है, दिन में 5 वक्त नमाज़ पढ़कर चंद दुआएं मांगकर, हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। बहुत फ़ख्र से हर एक को बताया जाता है कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, और वो जो बचपन से लेकर आखिरी उम्र तक हमें बिना कुछ मांगे नवाजता रहता है, वो तो कभी नहीं जताता कि उसने हमें इतना दिया है। वो इतनी बड़ी बड़ी खुशियाँ हमें देता है, मगर हमने कभी भी सोचने की ज़हमत नहीं की। क्यों? किस नेकी के बदले में? मगर यूँ ही वो ज़रा सी आजमाइश हम पर डालता है, हम बदक उठते हैं, उससे बदगुमान होने लगते हैं कि हमने कौन सा गुनाह किया है। तो जो हमें बग़ैर किसी नेकी करने के सारी उम्र अपने लुत्फ़ व करम से नवाजता रहता है, क्या उसका इतना भी हक़ नहीं है कि वो हमें आज़मा सके? इन्हीं आजमाइशों से इंसान और उसके रब की मोहब्बत खुलती है सिब्बी। अपने दिल में बदगुमानियों को जगह मत दो। उसकी हाकमियत का, उसकी बुज़ुर्गी का हक़ अदा करो। वो तुम्हें नवाजने में देर नहीं करेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता मगर बहुत गहरे लहजे में उसे समझा रही थी, और सबीन का मचलता बेकाबू होता दिल ठहरता जा रहा था। NCA से फारिग होने के बाद उसने काफ़ी अरसा यूं ही घर में गुजारा था। फिर अब्बू की वफ़ात के बाद कुछ अरसा शदीद टेंशन में गुजारने के बाद उसने हैमर की वापसी से 2-3 माह पहले ही एक बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में ड्राइंग टीचिंग शुरू कर दी थी, जिसका एक फ़ायदा उसे ये हुआ था कि दिन में चंद घंटे उसे तकलीफ़ दे सोचों से निजात दिला देते थे।
ابو اور عثمان بھائی اس کی جاب کے سخت خلاف تھے، مگر پھر اس کی قدریں بہتر ہوتی دماغی حالت نے انہیں دھیما کر دیا۔ وہ اسکول جانے کے لیے نکلی تو احمد گاڑی کا لاک کھول رہا تھا۔ تیزی سے اس کے سامنے آیا۔ وہ ناگواری سے دیکھنے لگی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میرے خیال میں ہم پہلے بھی کافی باتیں کر چکے ہیں، وہ بیزاری سے کہتی سائڈ سے نکلنے لگی، مگر وہ بازو پھیلا کر اس کا راستہ روک گیا تھا۔ اگر تم اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتی ہو تو پھر تمہیں میری بات سننی ہی پڑے گی، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ سبین نے صرف ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر گاڑی کی طرف آ گئی۔ وہ گہری سانس لیتا گاڑی کا لاک کھولنے لگا۔ پچھلے دنوں سے وہ سبین کا جو رویہ دیکھتا چلا آ رہا تھا، اس کے پیش نظر اس کا یوں آسانی سے مان جانا اسے کسی تبدیلی کا احساس دلانے لگا۔ احمد نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ اس نے ہارن پر ہاتھ رکھا تو جلدی بھابھی باہر آ گئی، جنہوں نے گیٹ بند کیا تھا۔ سبین کو احمد کے ساتھ جاتے دیکھ کر وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے احمد نے ایک کچرتی نگاہ سبین پر ڈالی۔ وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی۔ کہاں جاب کرتی ہو تم؟ احمد کے سوال نے اسے چونکایا تھا۔ قدرے توقف کے بعد وہ اکھڑ سے انداز میں بولی، میں نے تم سے لفٹ نہیں لی ہے، تمہیں جو بات کرنی ہے کرو، پھر مجھے گاڑی سے اتار دینا، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس کے انداز پر احمد کو بہت سخت کرنا پڑا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ غصے اور اشتعال سے بات بننے والی نہیں ہے۔ تم میری ذمہ داری ہو، یہ تمہاری اپنی گاڑی ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ میں تمہیں ڈراپ کر کے آؤں۔ بہت تحمل سے اس نے کہا تو وہ بہت آرام سے بولی، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ تم مجھے ڈراپ کر دو۔ اس کی ذو معنی بات پر احمد کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے سبین کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے تمہیں عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا سبین احمد، کم از کم میں اپنی زندگی میں تو کبھی تمہیں آزاد نہیں کروں گا، اور نہ ہی مجھے کوئی مجبور کر سکتا ہے، تم بھی نہیں۔ اس کا ضبط بھی جواب دینے لگا تھا اس کے اٹل انداز پر۔ سبین نے ہونٹوں پر بڑی دل جلانے والی مسکراہٹ پھیلا لی۔ واہ، یہ تو ایک معجزہ ہو رہا ہے، ورنہ مرد تو باخوشی یہ اقدام کر گزرتے ہیں۔ احمد کا چہرہ پل بھر میں سرخ پڑ گیا تھا۔ معجزہ تو واقعی ہو رہا ہے، کیونکہ عورتیں اپنی زبان سے یہ مطالبہ کرنے کے بجائے مر جانا بہتر سمجھتی ہیں۔ اس کے بے حد سلگتے انداز پر وہ ہنسنے لگی، پھر بڑے عجیب سے انداز میں بولی، یہ بات تو تم نے 100% درست کہی ہے۔ اگر تم مجھے اپنے اس مطالبے کا بیک گراؤنڈ بتا دو تو مجھے بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ وہ اسے مزید الجھ کر سلگنے کی بجائے سیدھی بات پر آ گیا۔ ڈرائیونگ نہ کر رہا ہوتا تو اس کی پھیکی پڑتی رنگت ضرور دیکھ لیتا۔ اس فیصلے کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، بس میں ایسا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیے جانے والے جواب نے احمد کی انا پر کاری ضرب لگائی تھی۔ اس کا پیر بریک پر جا پڑا۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہتی ہو وہ ہو جائے گا، مگر میرے طریقے سے۔ اس کے لب و لہجے سے ہلکا سا اشتعال جھلک رہا تھا۔ تھینک یو۔ وہ بڑے اطمینان سے دروازہ کھول کر اتر گئی تو احمد کا جی چاہا کہ گاڑی اس کے وجود پر چڑھا دے، وہ جو پل پل اسے اور اس کی عزت نفس کو پامال کر رہی تھی۔ وہ رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی۔ تب بھی وہ یوں ہی خالی نظروں سے سڑک کو دیکھتا رہا۔ کسی گاڑی کے تیز ہارن پر وہ یکلخت ہوش میں آیا تھا۔ گہری سانس لے کر وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اب میں تمہیں اس مسئلے کو اپنے طریقے سے حل کر کے دکھاؤں گا سبین احمد۔ اگر تم ذرا سے بھی بے وفائی کی مرتکب ہوئی تو پھر میں بہت برا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ۔ اس کے ذہن میں جیسے آگ سلگ رہی تھی۔ ابو میں کافی اب تک سٹیبل ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سبین اب نیچے والے پورشن میں آ جائے۔ اس کی بے حد غیر متوقع فرمائش پر امی ابو بھائی اور بھابھی کے ہوتے ہوئے بھی لاؤنج میں جو سناٹا پھیلا تھا اسے محسوس کر کے احمد کا خون کھول اٹھا تھا، مگر اس نے فی الحال ابو کا جواب سننے کو ترجیح دی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، سوچتے ہیں اس کے متعلق کچھ۔ ان کے سراسر ٹالنے والے انداز پر لہجہ بھر کو وہ جبڑے بھینچ کر رہ گیا، پھر تلخی سے بولا، آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ سوچنے کو کچھ باقی رہ گیا ہے؟ حالات جس نہج پر جا رہے ہیں اس سے آپ بہرحال مجھ سے کہیں اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ سب بے وقوفی ہے اس کی، اور کچھ نہیں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تھا، اور آپ میں سے کسی بھی شخص نے اتنی زحمت نہیں کی کہ اس سے اس بے وقوفی کی وجہ پوچھ لی جائے، یا معلوم بھی ہے تو مجھے کیوں لا علم رکھا جا رہا ہے۔ وہ ہنوز خفگی امیز انداز میں بات کر رہا تھا۔ لیکن احمد اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ فی الحال تم اپنے بزنس کو دیکھو، آفس سنبھالو، بس ذرا اسے سمجھ جانے دو پھر۔ عثمان بھائی بالکل بھابھی والی ٹون میں اسے سمجھانے لگے تھے۔ خود کو یوں الجھائے جانے اور بہلائے جانے پر احمد کی کن پٹیاں سلگ اٹھی۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، مجھے اس کے سنبھلنے یا نہ سنبھلنے سے کوئی غرض نہیں، وہ میری منقوہ ہے اور اب میں اسے اس گھر میں لانا چاہتا ہوں۔ اس کے انداز میں قدرے تیزی تھی جو ابو کو اچھی نہیں لگی۔ آخر تمہیں اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ میں خود اس سے بات کر لوں گا،
ان کے لہجے کی سختی کو بھانپ کر وہ استضائی انداز میں بولا، ویری گڈ، واقعی مجھے غصہ کس بات کا ہے؟ میری زندگی تو آپ لوگوں نے آتے ہی گل و گلزار بنا دی ہے۔ مجھے تو خوشی کے مارے پاگل ہو جانا چاہیے یا پھر 7ویں آسمان پر پہنچ جانا چاہیے۔ احمر، عثمان بھائی نے تنبیہی انداز میں کہتے ہوئے اسے بدتمیزی کا احساس دلانا چاہا تو وہ ان پر الٹ پڑا، مت بہلائیے مجھے آپ لوگ، بے وقوف سمجھ رکھا ہے مجھے آپ نے کہ جس طرح میرا رخ موڑیں گے میں اس طرف کو چل پڑوں گا، جہاں رکھیں گے وہاں سے آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلوں گا۔ آپ سب لوگ اس کے اس رویے کی وجہ اچھی طرح جانتے ہیں، اسی لیے اسے سمجھانے کے بجائے مجھے دباؤ میں لے رہے ہیں، جان بوجھ کر مجھے لا علم رکھا جا رہا ہے۔ آخر میں نے ایسی کیا خطا کر دی ہے؟ اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور آپ نے اس سے باز پرس تک نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ آپ سب لوگ معاملے سے پہلے ہی واقف ہیں۔ کیوں چاہتے ہیں آپ لوگ کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ کیا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو؟ مگر ایک بات آپ لوگ دھیان میں رکھ لیں، میں کبھی بھی کسی بھی صورت اسے طلاق نہیں دوں گا، چاہے وہ کسی اور ہی کو پسند کیوں نہ کرتی ہو۔ وہ جو منہ میں آیا کہے چلا گیا، کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ احمد، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ عثمان بھائی نے اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہنا چاہا، مگر وہ نہایت بدتمیزی سے ان کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسی ہی بات ہے، ورنہ سوین مجھ سے طلاق کا مطالبہ کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اب بس اس کی رخصتی چاہیے، اینڈ دیٹس آل۔ وہ چاہے کسی کو بھی پسند کرتی ہو، میں اس سے کسی بھی صورت دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ لوگ بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور اسے بھی بتا دیں۔ پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو اس سے کہیے گا کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، میں اسے رول کے رکھ دوں گا۔ وہ غصے سے بھڑکتا شعلہ بار لہجے میں کہتا، ٹھوکریں مارتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اوہ میرے خدا، یہ کیسی آزمائش ہے؟ ابو نے دل گرفتگی سے کہتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگائی تو ان کے چہرے پر کھنڈی زردی عثمان بھائی کو تشویش میں مبتلا کر گئی۔ وہ فوراً ان کے پاس بیٹھے اور ان کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ابو، وہ جو کہہ رہا ہے مان لیں، اور بعد میں وہ جو جوان بیٹے سے نظریں چرا گیا، یہ وہ مسئلہ تھا جس پر وہ کبھی کھل کر بات نہیں کر پائے تھے، مگر اب حالات نے جو رخ اختیار کر لیا تھا وہ کسی باقاعدہ لائحہ عمل کا مستحق تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، بھول جائے گا وہ یہ سب۔ جب سبین مان جائے گی تو وہ بھی سنبھل جائے گا، اور پھر ہم سب ہیں نا۔ عثمان بھائی بہت سنجیدگی سے انہیں حل بتا رہے تھے۔ آپ خود سبی سے بات کریں، اسے سمجھائیے، زندگی ان جذباتی فیصلوں سے نہیں گزرتی، اور پھر احمد ہم سے جدا تو نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سب قبول کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر لے گا۔ نہیں عثمان، اس کا رشتہ ہم سے بہت مختلف ہے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں ان کی نفی کر گئے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں سبین سے بات کرتا ہوں، ورنہ اس کے جڑنے کا غم تو مجھے لے بیٹھے گا۔ عثمان بھائی ان کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھے تھے۔ شام کے بڑھتے سایوں نے اوپر کے پورشن میں بالکل اندھیرا کر رکھا تھا اور سبین نے ایک بھی لائٹ آن نہیں کی تھی۔ عثمان بھائی نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی تو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی۔ سبین نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا، انہیں دیکھتے ہی وہ متوش سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ عثمان بھائی نے بے اختیار ابو کی متغیر ہوتی رنگت کو دیکھا تھا۔ ابو آپ رہنے دیں، میں امی سے کہتا ہوں، وہ اسے سمجھا دے گی۔ کب تک وہ ہم سے یوں چھپتی رہے گی؟ میں اسے یوں زندگی برباد کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ آزردگی سے کہتے اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ سچ شکر کہ اسے دروازہ لاک کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ رخ پھیر گئی تھی۔ خدا کے لیے آپ چلے جائیے یہاں سے، بے حد عاجزی سے کہے گئے الفاظ ان کے سینے میں برچھی کی طرح گڑ گئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بے اختیار اسے خود سے لپٹا لیا تھا۔ کتنے ہی دنوں سے ایسے ہی کسی مشفق سہارے کی منتظر سبین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شدت ضبط سے ان کی آنکھوں میں بھی سرخی اتر آئی تھی۔ بس کرو سبین، تمہارا رونا مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ ان کے بالوں کو چومتے ہوئے ان کی آواز بھرا گئی تھی، مگر وہ اور زور سے رونے لگی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں بڑے ابو۔ اس کا اندازہ انہیں اندر ہی اندر کاٹ کر رکھ گیا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ اسے ہر پل تسلی، اعتماد اور سہارے کی ضرورت ہے۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، احمد آ گیا ہے نا۔ انہوں نے بے حد محبت کے ساتھ اس کے زخموں پر پھایا رکھنا چاہا تو وہ تڑپ کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہیں بڑے ابو، کبھی نہیں، میں اس آزمائش سے نہیں گزر سکتی۔ کوئی آزمائش نہیں میرے بچے، اب تو خدا تمہیں خوشیاں دینے والا ہے۔ سطحی انداز میں مت سوچو، احمد کو تو تم بھی اچھی طرح جانتی ہو، اسی کا نام زندگی ہے سبین، مگر ہر آزمائش کا صلہ بھی ضرور ملتا ہے۔ عثمان بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ ان کی طرف سے رخ پھیر گئے۔ انہوں نے بڑی شدت سے عثمان کی اس حرکت کو محسوس کیا تھا۔ شانوں سے تھام کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تو وہ رو دی۔
بھائی پلیز یوں مت کریں۔ بہت ضبط کرتے ہوئے بھی عثمان بھائی کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ انہوں نے اس کی سبھی پیشانی چوم لی تھی۔ کیوں چھپتی ہو مجھ سے سبی؟ بہت دکھ ہوتا ہے مجھے۔ نہ کیا کرو ایسے، میں خود کو مجرم سمجھنے لگتا ہوں، عثمان بھائی نے بے بسی سے لبریز انداز میں کہا تو وہ ان کے شانے سے ماتھا ٹکائے رونے لگی۔ تبھی روتے روتے وہ ہسٹیریکل ہو گئی۔ اپنے حلق سے نکلتی دل خراش چیخوں کا شاید اسے خود بھی احساس نہیں تھا۔ بمشکل اسے سنبھالتے عثمان بھائی نے اسے بستر پر لٹایا اور ابو کی طرف مڑے۔ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ کیا فائدہ ہے عثمان؟ 1.25 سال ہو رہا ہے، ابھی تک کیا کر لیا ڈاکٹر نے؟ سبھی ان کے بے حد وجود پر نظر ڈالتے ہوئے وہ تھکے تھکے لہجے میں کہتے کرسی میں دھس گئے۔ تبھی امی اور بھابھی بھی اوپر آ گئی تھی۔ اور یہ تھی اس کی تیسری ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور کچھ تو اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے، کیونکہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈکیتی بھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہوگا۔ تو یہ ابھی کچھ واضح نہیں ہے، ابھی ہم اگلی ایپیسوڈ جو کہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی اس میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تھی، تو پھر ملتے ہیں اس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔